پردے اٹھے نگاہ سے، آقا کی آمد سے پہلے پردے تھے، ظلمات کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، رسومات کے پردے تھے، جہالت کے۔ آقا تشریف لائے تو لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ لکھتے ہیں پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، میلاد مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور ایک خوبصورت جملہ انہوں نے اس میں لکھا، لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ چلو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں کیونکہ مجھے ہی بولنا ہے، آپ کو میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، یہ میرا جملہ ہوتا تو مجھے خطرہ ہوتا کہ کہیں کو فتویٰ بھی لگ سکتا تھا، لیکن حضرت ذکی کیفی مرحوم کا لکھا ہوا ہے اور وہ دنیا سے گزر گئی، عموماً جو دنیا سے گزر جائیں پھر فتوے کم بھی لگتے ہیں۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، پھر میں نے اسے دیکھنا چاہا کہ رب کہاں کہاں مسکراتے ہیں اور کیا اللہ محبوب کی شان میں لفظ بولتے ہیں، تو یہاں پر مجھے میں ایک آیت میرے سامنے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ اب ظاہراً یہ میں آپ کو سنائے جا رہا ہوں، لیکن حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں انہیں سبق سنانے چلا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ میرا ایک اپنا ذوق ہے، عموماً شاید میں سبقت لسانی کہہ سکتا ہوں کہ جب اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے تو ہو جاتا ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، کھانا دیا احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، شہرت دی احسان نہیں جتایا، فلاں نعمت دی احسان نہیں جتایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا۔ لیکن میرا ایک اپنا ذوق یہ ہے، مجھ سے پوچھئے تو میں عرض کروں اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، روٹی دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، دولت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا۔ انداز مختلف ہے، کبھی اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ احسان جتانے کا ایک انداز ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، میری نعمتوں کو نہیں گن۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ میں آپ سے اجازت لے کے دماغ پہ تھوڑا زور دیا ہے، آپ ناراض نہ ہونا مجھ سے، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی نعمت، ایک نعمت میں نے گن لیا، اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دل نعمت، دماغ نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، اللہ اتنی نعمتیں گن لی۔ اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ میری ایک نعمت بھی، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے رب کا دعویٰ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گر سکتے۔ اللہ پانی نعمت، آنکھ نعمت، زبان نعمت۔ اب میرا معنی ضائع نہ کرنا، میری محنت ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ اللہ پانی نعمت،
آج تک کتنا دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا اور ہر بار تجھے مقبول حج کا ثواب ملا، کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ میری دنیا کے بکھرے ہوئے نظارے دیکھے۔ پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا۔ یہ آج جدید دور ہے اور لوگ نئے نئے کیمیکل اکٹھے کر کے نئے نئے کلر بنا لیتے ہیں، نئے نئے رنگ بنا لیتے ہیں۔ وہ تمام بنانے والے رنگ بعد میں بنائیں گے، وہ تمام رنگ رب نے پہلے سے آپ کی اس آنکھ کی پتلی میں رکھ دیے ہیں۔ یہ آنکھ، اس کے اندر ہزاروں کیمرے لگے ہوئے، یہ آنکھ انہیں دیکھتی ہے، وہ ٹیلی ہوتا ہے اور وہ رگیں ہیں، نسیں ہیں جن کے ذریعے سے مواصلاتی نظام ہے، وہ آنکھیں پیغام دیتی ہیں دماغ کو اور دماغ پھر آپ کو بتاتا ہے یہ فلاں رنگ ہے۔ آج کوئی جدید جتنے ذائقے لے کر آ جائے وہ بعد میں ذائقے لائے گا، وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے آپ کے زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دی ہے۔ اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے صرف چک کے بتا دیتے ہو یہ فلاں ذائقہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ یہ بھی انداز ہے اس کے احسان جتلانے کا۔ لیکن یہاں جو محبوب کی آمد پہ فرمایا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ جس کا اب میں دیہاتی احباب میں بھائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں وہ بدل کا معنی کیسے کروں؟ عموماً پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت کرنے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا، چلے پریشان نہ ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے۔ کوئی نقصان ہو گیا، اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے۔ یہ ایسی نعمت جس کا بدل ہے، یہ دولت ایسی نعمت جس کا بدل ہے، ہو جائے گا۔ من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ اب میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں، رب سے ہم نے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، صحت مانگی اٹھائی دے دی، شہرت مانگی اٹھائی دے دی، دنیا کی نعمتیں مانگی اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنہ ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ محبت سے کہہ دو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب میں پہلے ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجنا تھا، اس جگہ کا انتخاب فرمایا، جن میں بھیجنا تھا ان کا بھی انتخاب فرمایا۔ ساری کائنات سے، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا اور پھر قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام آ جائے پھر قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانوں کو پہلے منتخب فرمایا، پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا۔ اپنے ذوق میں بول رہا ہوں، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔
جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہوں تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ بس انشاءاللہ بڑی جلدی بس کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ بہت ٹائم ہے، لیکن بس ایک ترتیب کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے اور ایک مقدار کے مطابق ہی بات ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہے نا کہ میں بولتا رہوں، میری کوئی زندگی کی آخری تقریر تو نہیں، تھوڑی سی بات کر دوں آپ کی خدمت میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب تم میں سے بنایا، کن میں سے؟ تم میں سے، اللہ ہم میں سے، انسانوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں دیکھ تو صحیح نا، میں نے محبوب کو بھیجا ابراہیم کی دعا بنا کر، تو دیکھ تو صحیح ذرا ابراہیم نے مانگا کیا؟ تو جب وہ دیکھا تو حضرت ابراہیم مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، سبحان اللہ۔ میں اس کا اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں، جب دیکھا تو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں اللہ رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دے، حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، انہیں پاک کرے، لیکن اللہ پہلی صفت منہم، جسے سمجھ آئی صرف وہ بولیے گا، سارے نہ بولے، نہیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں، منہم، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ وہ محبوب ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو، ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو۔ اب میرا ایک اپنا تخیل ہے، میں تخیلات کی دنیا میں حضرت ابراہیم کے دروازے پہ پہنچا، حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ نے رب سے مانگا، محبوب مانگا اور فرمایا منہم، ان میں سے ہو، تو گویا جیسے حضرت ابراہیم مجھے جواب دیتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا، یہ آپ نے بنایا، رب سے مزدوری میں نے لینی ہے، ہاں آپ نے لینی ہے، تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو۔ چلو میرے خیال میں مشکل ہو جائے گی بات، میں زیادہ آگے نہیں لے کے جاتا۔ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا، عرفہ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر حسن میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ، کمال میں اعلیٰ، اسی لیے تو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، اب یہ وہ شعر ہے میں یہاں پہ سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہاں حضرت حسان سناتے ہیں، حضور خود سنتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ، یا رسول اللہ میرا تخیل ہے،
میرا آپ ساسی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسے ہی کوئی آقا سا ہنسی تو حضرت حسان اگلے جملے میں